اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ میرے بہت ہی عزیز و محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے اس کے کورس نمبر 2 اور الحمدللہ صفحہ نمبر 4 کے تیسرے اشارے کی اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ نے پچھلی کلاسز اور ہوم ورکس مکمل کر لیے ہیں، ورک بک پر خوب اچھی طرح سے کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے اور مزید بہتر طریقے سے اس کو سیکھتے جائیں گے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے ایک دفعہ جو ہم پہلے 3 صفحوں کے اشارے کر چکے ہیں ان کو کم از کم ایک مرتبہ دہرا لیں، پھر چوتھے صفحے پر آتے ہیں۔ سسٹر مسرت جو ہیں ماشاءاللہ سب سے پہلے تیار ہیں، جی سسٹر آپ کروائیے۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقین صفات۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ ماشاءاللہ، چوتھے تو کی بھی یہ کرواؤں؟ جی کروا دیں، اگر آپ کو یاد ہے تو اچھی بات ہے۔ وعید اور بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ تو اس کے اب شارٹ والے اشارے سسٹر نازیہ جو ہیں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں وہ کروائیں ہمیں پہلے تینوں دن کے۔ السلام علیکم۔ جی تعریف، دعا، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے، آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو چوتھا صفحہ، وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون اور کفر کیسے۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ عربی کے وہ الفاظ بھی دیکھنے کی کوشش کیا کریں جن سے آپ ان کو ریلیٹ کرتے ہیں۔ تو آئیے اب چوتھے صفحے کے اشارے کو ہم کم از کم 3 بار دہرائیں گے تاکہ ہمیں اچھے سے یاد ہو جائیں۔ چوتھی انگلی کے اوپر چوتھا صفحہ، وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ انشاءاللہ جی کروائیے سسٹر۔ وعید اور بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ جی۔ مزید بھی احباب کروائیے، سسٹر سمن کروائیں۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، اوپر کیسے۔ ویری گڈ جی، نیکسٹ کروائیے۔ تو جس قدر آپ یہیں پہ کلاس کے اندر کرواتے ہیں، اس میں حصہ ڈالتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، تو الحمدللہ اس سے آپ کی پریکٹس بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ سو وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون اور کفر کیسے۔ تو یہ ہے جی ہمارا چوتھا صفحہ۔ آگے بڑھتے ہوئے اب ہم اس کے شارٹ اشارے ہیں، وعید، مچھر، گمراہ اور کفر، تو اس کے تعارف کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے تو 2 اشارے جو تھے اس میں جو پڑھا ہے کہ فاسقین کو ہدایت نہیں ملے گی، اب ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں۔ تو گمراہی جو ہے رشتوں کو توڑ کر، اللہ کے عہد کو چھوڑ کر، تو اس حوالے سے آج کی آیت مبارکہ میں ہم پڑھیں گے۔ اور اسباق کیا ہیں، فاسقین کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی، جو نافرمان ہے اس کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ کیوں؟ پھر آگے بتا رہا ہے اللہ سے کیے ہوئے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا اس کو توڑتے ہیں، رشتوں اور تعلقات کو بھی توڑتے ہیں، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں خاص طور پر ان کا ذکر ہے۔ اب ہم یہ آیہ مبارکہ کی تلاوت سماعت کریں گے۔ آپ جب تلاوت سن رہے ہوں تو پوری توجہ سے ان آیات کو آپ
سنیے، ان کی بناوٹ پر، ان کی گرامر پر، سب چیزوں پر غور کیجئے، ترجمہ پر، پھر انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے. جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. الحمدللہ. تو آپ نے تلاوت سماعت فرمائی ان آیات مبارکہ کی. آئیے آیت مبارکہ کو اب ہم پہلے رواں ترجمہ دیکھیں گے، پھر لفظاً لفظاً دیکھیں گے. سو الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، یعنی میثاق کو کرنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ بہ، اور کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان یوصل، کہ جسے جوڑا جائے، ملایا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں. اولئک هم الخاسرون، تو وہی لوگ اصل میں ہیں نقصان اٹھانے والے. آئیے لفظاً لفظاً دیکھتے ہیں. الذین، تو الذین کا معنی آپ سب کو آتا ہے نا جی؟ الذین کیا معنی ہے؟ جی، جو لوگ جمع جی بالکل ٹھیک ہے. وہ جو کے کا لیے، واحد. زیادہ لوگوں کے لیے جمع کا صیغہ ہے. اس کی واحد کیا ہے؟ الذی. الذی. الذی، الذین، ٹھیک ہو گیا. جو اگلا لفظ ہے ینقضون، یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے بناوٹ کے لحاظ سے؟ یہ مضارع جمع ہے. زارا جمع صیغہ. مضارع جمع. ہے، جمع ہے. اور اگر ویسے کون سا لگتا ہے یہ آپ کو، سٹائل کون سا لگ رہا ہے؟ یہ ناصرہ کا لگ رہا ہے. ویری گڈ. نصر ایسا لگ رہا ہے. ناصرہ کا لگ رہا ہے، کیونکہ ناصرہ ینترز ینصرون، تو ینقضون. اگر میں آپ کو کہوں اب یہاں سے اس کا فعل بتائیں جو اصل کس فعل سے اخذ کیا گیا ینقضون بنا ہے؟ قضاء. کون بتا؟ کیا؟ قضاء. قضاء. کاف دال عین. نہیں، کاف دال عین کہاں سے ہو گیا نا؟ ینقضون. تو آپ ایک منٹ، اس طرح نہیں کریں. کوئی ایک ہاتھ کھڑا کرے تاکہ مجھے کلیئرٹی سے آواز آئے کیا کہہ رہے ہیں. ینقضون ہے تو ینصرون میں تو بڑا آسان ہے. میرا تو خیال آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں. جی سسٹر سمن بتائیے. نون کاف ضاد. ویری گڈ. تو کیا بنا اگر تینوں پہ زبر ہو تو؟ نقضا. نقضا. ویری گڈ. نقضا. نقضا، اس نے توڑا. ٹھیک ہے. اس نے توڑا. تو نقضا ینقضو ینقضون، وہ سب توڑتے ہیں. اب دیکھیں ماشاءاللہ یہ خوبی ہے کہ الحمدللہ اب آپ اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں، اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ خود بخود الفاظ کو دیکھ کے افعال، ان کے ٹیبل، وہ کیسے بنے ہیں، سٹائل، سب کچھ اخذ کر سکتے ہیں. تو اگر یہ پریکٹس کریں گے، نہ صرف معنی اچھے ہو جائیں گے، گرامر کی پریکٹس ہو جائے گی، یاد بھی رہے گا انشاءاللہ. تو ینقضون عہد اللہ. اب اس لفظ کو ایک طریقہ یہ کہ آپ اس پورے فریز کو ینقضون عہد اللہ اسے یاد کر لیں کہ وہ سب توڑتے ہیں کس کو؟ اللہ کے عہد کو. اور اللہ کا عہد اصل میں اللہ کے احکامات کو توڑنے والی بات ہے، جو اللہ حکم دے اس کو. تو الذین ینقضون عہد اللہ، کہ وہ لوگ ہیں جو سب توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو. تو یہاں پہ جو لفظ عہد ہے آپ کے خیال میں یہ کیا ہے؟ عربی کا یہ جو لفظ ہے، اسم. ویری گڈ. تو یہ اسم ہے عہد اللہ، اللہ کا عہد. ٹھیک ہو گیا جی.
मिम, ये तो आपको सबको पता है माना, और बाद का माना भी वही है जो उर्दू में बाद में हम कहते हैं ना इसके बाद ये होगा। तो मीसा की ही कितने टुकड़े होंगे बताएं? दो। 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 हम्म, दो। मीसाक मीसाक और बिल्कुल ही। ठीक है, वेरी गुड। मिसाक और ही यानी वो हु वाला है ये, उसके हम्म। उसके मिसाक को, ठीक है। तो मिसाक क्या होता है वैसे? मुआहिदा। मुआहदा, अग्रीमेंट, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। तो अब आइए जी, अल्लज़ीना यनकुदून अहदल्लाहि, तो वो लोग जो तोड़ते हैं अहदल्लाहि, अल्लाह के अहद को, तो बाद उसके के मिम्बादी, बाद उसके के मीसाकी ही, कि उसको एग्री कर लिया गया था, उसको मजबूत कर लिया गया था। तो इसका अरबी का माना है मिसाकी ही, कि जब असल में मिसाक का आमतौर पर जब पढ़ते हैं, एग्रीमेंट भी यही होता है ना, कि जब रिटर्न कर लेते हैं आप, MOU हो गया, मुआहदा कर लिया, हमारे यहाँ स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख लिया या किसी, तो मिन बादी मिसाकी ही, कि उस अहद को तोड़ देते हैं उसको मजबूत करने के बाद। अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बादी मिसाकिही, तो ये फासिकीन की मिसाल दी जा रही है कि वो क्या करते हैं, वयक्ताऊना मा अमरल्लाहु बिही, वयक्ताऊना, वा और यक्ताऊना, और वो कता करते हैं, काटते हैं। उर्दू में ये लफ्ज कता करना भी इस्तेमाल होता है। क्या माना होता है कता करना? काटना। काट देना। ये जरा आज ताल्लुक कर यकता, लेना रिश्तों को। हाँ, यकताऊना जो है ना, इसका भी जरा बताएं, आपके ख्याल में ये किस फेल से है? जरा आज आपसे ये भी पूछते हैं, कैसे बना, क्या है पहले तो बनावट में क्या है? फेले मजारे है। जारे। जमा है। गए। मुदारे है और जमा है। अब बताएं आपके ख्याल में किस स्टाइल पर है ये, जो चार स्टाइल? हाँ, अच्छा। पता फतह। नासारा नासारा पता। फतह। देखिए नासरा पर तो नहीं हो सकता, ये तो क्लियरली नजर आ रहा है ना, पेश नहीं है। अब नहीं, हमारे पास फतह। बचते हैं, और दाराबा पर भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें जेर आती है, दाराबा यदरिबू, तो फतह। यदरिबू। अब हमारे पास फाला। सिर्फ फतहा की तरह होता है, फतहा यफ्ताहू यफ्ताहूना, तो ये है यक्ताऊना। लेकिन एक मसला है, सामिया का भी होता है इसी तरह, सामिया यस्माऊ यस्माऊना, ठीक है। तो अब हमें दो चीजों पर ये हो सकता है, या सामिया के उसके ऊपर या फातहा के। बहरहाल एनीवेज, तो आप कह सही रहे हैं, ये फातहा के वजन के ऊपर है, फातहा यफ्ताहू यफ्ताहूना की तरह यक्ताऊना, वो सब तोड़ते हैं। तो कता, उसने तोड़ा, काटा, कता, यकताऊ यकताऊना। अब देखिए आप खुद ब खुद पूरा टेबल बना सकते हैं। तो ये आपको एंजॉय भी करनी चाहिए ना, ये चीज मजा आना चाहिए कि अच्छा हम इस लेवल पर पहुंच गए अब अल्हम्दुलिल्लाह। वयक्ताऊना, और वो सब काटते हैं, माँ, जो चीज जिसका अमर अल्लाहु, अमरा क्या है यहाँ पर? इस समय फेल है, हर्फ है, इसम में हैं? अल्लाह को इसमें है नहीं। सर। हाँ फेल होगा, हुक्म फेल दिया। हाँ, नहीं, तो आपने पढ़ा हुआ है भाई, फेल आपने पढ़ा था अमरा, अम्र है हुक्म, हाँ जी। अमरा यामुरू, हाँ, पढ़ा। और फेल। आमिर, मामूर और अम्र, अमर। ठीक है। तो ये लिखा हुआ है अमरा, तो ठीक है सर। अमरा क्या होगा? उसने हुक्म दिया, ये फेल है। तो फेल। अमर अल्लाहु, अल्लाह सब्जेक्ट बन गया, किसने हुक्म दिया? अल्लाह ने सब्जेक्ट, अल्लाह ने हुक्म दिया। अमर अल्लाहु, कि जो या जिस चीज का अल्लाह ने हुक्म दिया। तो ये तो बुनियादी चीज है, ये थोड़ा सा, इसका मतलब है आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे अच्छी, वरना इन चीजों का तो आपको बिल्कुल फौरन सही जवाब देना चाहिए। बिही, उसी तरह बी और ही के क्या किया जाए? बिही अन, इस अन का माना आता है आपको? ये भूल गया हुआ के। है? के। के के। के। इससे मिलता जुलता एक और लफ्ज है, उसका माना भी होता है के, वो क्या है? अन्ना।
अन्ना अन्ना, वेरी गुड। इस तरह जवाब दिया करें फौरी, ताकि आपको भी खुशी हो, हमें भी खुशी हो कि जो पीछे पड़ा हुआ है वो साथ साथ याद है। तो अन यूसला, तो यूसला उसे मिलाया जाए, जो चीज मिलाई जाए। तो अब अगर इस लफ्ज को वैसे तो उर्दू में वसल का लफ्ज होता है, और विसाल भी आप कहते हैं ना, कोई विसाल, तो क्या होता है उसका माना असल में? विसाल का क्या माना होता है? कहते हैं विसाल पा गया, क्या माना होता है उसका? मिलना, अल्लाह से मिलना मुलाकात। मुलाकात। अल्लाह जी, से मुलाकात। मुलाकात अल्लाह की तरफ लौट जाना, अपने खालिक के साथ जाकर मिलना। तो ये वसल का माना उर्दू में भी होता है। वो कोई मेरे ज़हन में कह रहा था, वसल की पता नहीं क्या वो एक शेर, बहरहाल चले भूल गया। तो वसल मुलाकात, मिलना। और यहाँ जो है, ये हम इंशाल्लाह इस फेल को देखेंगे भी, यूसला, ये जो है आप माना भी याद रख लें कि कता का जो माना था वो काटना, और वसल का माना मिलाना। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो माना याद करने में आसानी होगी। एक ही आया मुबारका में करीब करीब ही आए हैं। वह यकतऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसला, कि वो काटते हैं उस चीज को कि अल्लाह ने जिसको मिलाने का हुक्म दिया। ठीक है, अन यूसला, तो ठीक हो गया जी। आगे मा अमरल्लाहु बिही, जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया कि मिलाया जाए, अन यूसला, मिलाया जाए। व युफसिदून फिल अर्द, तो ये क्या है? युफसिदूना, ये किसकी तरह लग रहा है? जमा पहले मजाक मुजारिया, मदारिस मुजारिया, जमा जमा ये भी मुबारे है, जमा है, बिल्कुल ठीक है। और वो सब फसाद काराबान। करते हैं फिल अर्द। ठीक है, समय की किस में तरह है। फसाद करते हैं? फिल अर्द, जमीन में फसाद बर्पा करते हैं। तो फसाद बर्पा करते हैं जमीन में, तो ये सब आसान है। ऊपर भी सिर्फ अगर यनकुदून अहदल्लाह को मिलाकर पढ़ेंगे तो याद रहेगा, और यकतऊना को आप यूसला के साथ कर लें तो एक दूसरे का ऑपोजिट है। उलाइका, आप सबको पता है कि वही लोग हैं, हुमुल खासिरून, जो हैं असल में नुकसान उठाने वाले। खासिरून, खासिर से उसकी जमा बनी खासिरून। ठीक है जी, खासिर से खासिरून। तो जी, इस आय मुबारका में लफ्ज खासिरून खुस्र में भी आया, नुकसान, घाटा पाने वाला। वल असर के अंदर इन्नल इंसान लफी खुस्र। तो अब सबसे जो पहली बुनियादी बात हमें यहाँ पता चल रही है, अल्लज़ीना यनकुदून अहदल्लाहि मिन बादि मीसाकिही, कि एक तो ये अल्लाह की इबादत और उसकी इताअत का हुक्म जो है उसके खिलाफ जाते हैं। और एक माना वो भी हो सकता है कि जो अल्लाह ने कहा था अलस्ता बिरब्बिकुम, तो सबने क्या कहा था? कालू बला, सबके सबने कहा। तो वो जो हमने अल्लाह से एक मुआहदा किया था, हजरत आदम के सामने सब रूहों को इकट्ठा किया गया और यही बात कही गई। तो इसलिए जब भी इंसान कुरान और हदीस की बात सुनकर दिल में ये महसूस करता है ये बात सच है, तो ये उसी किए हुए अहद का असर है। इतना हक बात को जानने के बाद ठुकराना असल में अल्लाह से किए गए वादे को तोड़ने के मुतरादिफ है, कि पता भी चल गया और फिर भी उसको ना मानना। और अमूमी जिंदगी में देखें, क्या हम ऐसा तो नहीं कर रहे होते? तो फिर अल्लाह ताला क्या करेगा? क़यामत के दिन अल्लाह बताएगा कि कब कब किस किस इंसान ने हक को जानने के बावजूद उसका इनकार किया। और बहुत दफा जिंदगी में ये नहीं है कि वो करते थे, हम भी जो है ये जानते हुए कि अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि झूठ ना बोला जाए, है ना, सब जानते हैं, फिर भी कसदन भी लोग बोल रहे होते हैं। तो फिर उसके साथ जो बड़ी ख़ास बात है आज की इस आया मुबारका का खसूसी मजमून है, और जो हालात हैं आजकल हमारे, उस हवाले से इंतहाई अहम, व यकतऊना मा अमरल्लाहु बिही, और वो काटते हैं खानदान के ताल्लुकात को,
اور یہ یاد رکھیں کہ جو ایسے تعلقات خاندانی ہوتے ہیں یہ اللہ نے بنائے ہیں. آپ میں کسی کو یہ آپشن نہیں تھا کہ وہ چن لے اپنے لیے ماں باپ. تو اسی طرح ماں باپ کو بھی آپشن نہیں ہے کہ وہ اپنا بیٹا بیٹی جو ہے نا چن لیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس کا ماں باپ بنا دیا، بھائی بہن بنا دیا، بیٹا بیٹی بنا دیا، اور پھر جو رشتہ داریاں قائم کی تو اس کو ختم کرتے ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتے. تو پھر ایسے شخص کیا ہوگا، وہ اس کی باتیں، اس کا کام اسے فساد کی طرف لے کر جائیں گے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنے تعلقات کو برقرار رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں ہدایت ملے اور ناکامی سے بچ جائیں. اور یہ یاد رکھیے بہت ہی اہم، بڑا ہی اہم نقطہ ہے. اس دور، ان حالات میں ہم عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ لوگ دوسروں کے ساتھ بہت اچھے ہیں، دوستوں کے ساتھ بڑے اچھے ہیں، آفیسز میں بڑے اچھے ہیں. برے کس کے ساتھ ہیں؟ رشتہ داروں سے ٹوٹل قطع تعلق کیا ہوا. میں ابھی ریسنٹلی ایک ایسی محفل میں تھا، ایک میٹنگ میں، جہاں پر ایک خاتون بڑے اس کے ساتھ بار بار یہ بات کہہ رہی تھیں کہ میں رشتہ داروں سے بھاگتی ہوں، میری دوستوں سے بنتی ہے، مجھے رشتہ داروں سے مسئلہ ہے، میری دوستوں سے بنتی ہے. تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہم اس طرح سے کہیں. رشتہ داریاں تو اللہ نے قائم کی ہیں. اصل میں دوستوں کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ تو آپ بھی کچھ تکلف رکھتے ہیں، لحاظ بھی کرتے ہیں، کمپرومائز بھی کرتے ہیں، فلیکسیبلٹی بھی دکھاتے ہیں، لیکن رشتہ داریوں میں یہ کام ہم نہیں دکھاتے. تو وہاں ہمیں زیادہ ضرورت ہے یہ کرنے کی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اور یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ جسے اللہ حکم دے اسے جوڑو، تم اسے کاٹتے ہو اور دوسری جگہوں پہ جا کے رشتہ داریاں جوڑتے ہو. تو یہ مناسب نہیں ہے. تو اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق دے. اور اگر آپ کی کہیں آپس کے تعلقات کٹے بھی ہوئے ہیں تو وہاں پہ جا کے جوڑ لیجئے کہ اللہ کو یہ پسند ہے. اور یہ انسان کی جو انا ہوتی ہے یہ بڑا نقصان کرتی ہے اس کا. تو یہ بھی اللہ کے عہد کو توڑنے والی بات ہے، اس کا حکم نہ ماننے والی بات ہے. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی رشتہ داریوں کو جوڑیں اور اس کو بہتر بنائیں اور زندگی کو اچھا بنائیں. اور کبھی اگر تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے معافی مانگ کر یا کچھ ایسا کہہ کے جس سے تعلق بچتا ہو، اسے بچا لیا جائے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اور اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، یہ جو تعلق توڑنے والا ہے نا یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو یہ دیکھ لیں کہ اس مختصر سی زندگی کے اندر اتنا بڑا اپنا نقصان کرنا کوئی عقل مندی کا سودا نہیں ہے کہ انسان رشتہ داریوں کو توڑے. بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ آگے بڑھ کر رشتوں کو جوڑا جائے، اور نہ صرف یہ کہ خود نہ توڑے بلکہ نہ ہی توڑنے والا بنے. اب تو مصیبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ لوگ خود بھی نہیں رکھتے رشتہ داریاں اور پھر دوسروں کی بھی تڑوانا چاہتے ہیں. یہ اس سے بڑا ظلم ہے. تو ایک دفعہ پھر ہمیں سب سے پہلے تو سبق اپنی ذات کے لیے لینا چاہیے نا، کہ میں اس پر عمل کروں. اللہ مجھے توفیق دے سب سے پہلے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو نصیحت کرتے رہیں کہ ہم رشتہ داریوں کو نہ توڑیں. تو مجھے ایک صاحب بتانے لگے، کہتے ہیں جی میرے بھائی ہیں اور بڑے مزاج بھی غصے والا ہے، رہتے بھی غصے میں ہیں، انداز بھی غصے والا ہے. تو کہتے ہیں ایک دفعہ اسی طرح بڑے غصے میں ہی کہتے جا رہے تھے، اور ہر ایک سے، سارے بھائیوں سے ان کا تھوڑا جھگڑا ہی رہتا ہے. تو کہتے ہیں اسی طرح غصے میں بولتے جا رہے تھے اور کوئی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ حالات یعنی اس نہج پر پہنچے ہوئے تھے کہ شاید تعلق ٹوٹ جاتا. کہتے ہیں میں نے جواباً انہیں کہا کہ آپ کچھ بھی کہیے، کچھ بھی کر لیجئے، میں آپ سے تعلق نہیں توڑوں گا. کہتے ہیں یہ سننا تھا، یہ کہنا تھا میرا، کہ وہ ایک دم دھیما پڑ گئے اور بات جو ہے وہ آئی گئی ہوگی. اب دیکھیں کتنی خوبصورت طریقہ ہے. اگر آپ نے رشتہ قائم رکھنا ہو تو بہت سے بہترین طریقے ہیں. تو اس لیے قرآن کے اس حکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت کو اپنے پلے باندھ لیجئے اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ لا يدخل الجنت قاطع. تو فاسقین اور کیا ہیں؟ اولئک هم الخاسرون، فساد بھی پھیلاتے ہیں زمین پر
اور نقصان اٹھانے والے ہیں. تو فاسق بندہ جو ہوتا ہے نا اس کو دل و دماغ کا حقیقی سکون نہیں ملتا. اب جو رشتہ توڑے گا تو اسے کہاں ملے گی رشتہ داروں کی محبت اور لوگوں کا آپس میں آنا جانا اور تعلق اور پھر جنت کی خوشی. تو آپ دیکھیں اس سے محروم ہونا یہ کوئی عقل مندی نہیں، بہت بڑا خسارہ ہے. تو ہمارے لیے آج کی اس آیہ مبارکہ میں بہت اہم خبر ہے اور اہم سبق ہے. تو اسی توجہ کے ساتھ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے. آئیے جی کچھ سوالات کرتے ہیں. ترجمہ کیجیے. ینقضون ABCD which one is right؟ اوکے، چیٹ باکس میں جوابات آنے شروع ہو گئے ہیں. یاد رہے کہ یہ مضارع ہے اور ٹھیک ہے. اچھا، اوپر لکھا ہوا ہے ایک سے زائد جوابات بھی درست ہو سکتے ہیں. تو چونکہ مضارع ہے تو دونوں ہی معنی وہ سب توڑتے ہیں یا توڑیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی. آئیے یکتعون، اس کا بتائیے. جی ٹھیک ہو گیا. وہ سب کاٹتے ہیں، وہ سب کاٹیں گے. اچھا جی. امر اللہ کیا معنی ہوگا؟ جی ٹھیک ہو گیا. آئیے وَيُفْسِدُونَ، وَيُفْسِدُونَ، ٹھیک ہے کیونکہ واہ بھی لکھا ہو نا. جی. عہد اللہ، انسانوں کے لیے اللہ کا مستقل حکم ہے کہ ABCD. اس میں کیا کیا آتا ہے اس کے معنی میں؟ جی ویری گڈ، بالکل ٹھیک ہے. سارے ہی آتے ہیں اس کے معنی میں. فاسقین نقصان اٹھانے والے ہیں کیونکہ وہ کھو دیتے ہیں. کیا چیز کھوتے ہیں جس سے انہیں نقصان ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، چاروں صحیح ہیں. فاسقین کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں جی ABCD؟ جی ٹھیک ہے جی. آئیے جی اب آپ کی باری ہے. عربی پڑھیے، خود ترجمہ کیجئے، اس کے بعد ترجمہ رواں ترجمہ دیکھیے. آئیے جی آگے بڑھتے ہیں. تو فاسقین کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی. وجہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، رشتوں اور تعلقات کو توڑتے ہیں، زمین میں فساد پھیلانے کا باعث بنتے ہیں. تو ظاہر ہے ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم جو ہیں ہر زندگی کے معاملے میں تیری اطاعت کریں، تیرا حکم مانیں، رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھیں اور ہم اصلاح کرنے والے ہوں. آپ نہ صرف خود رشتہ داریوں کو جوڑیں بلکہ جہاں ٹوٹ رہی ہیں رشتہ داریاں وہاں بھی جوڑیے.
اور دنیا آخرت میں ہمیں کامیابیاں عطا فرما. اور پلان کیا کریں کہ اگر کوئی رشتہ داروں سے آپ کی تھوڑی بہت ہے بھی تو جائیے، محبت اور احترام کے ساتھ ان سے تعلق کو جوڑ لیجیے اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کیجیے. اور بہت سے بہانے ہوتے ہیں تعلق کو جوڑنے کے لیے بھی، تو توڑنے کے لیے تو ویسے ہی ہم بہانے ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں نا، تو ان کو جوڑنے کی کوشش کیجیے. تو آج کل کے حالات اور اس زمانے دور کے حوالے سے انتہائی اہم سبق ہمارے لیے آج کی آیات میں. آئیے اب افعال و اسماء و افعال دیکھیں گے. تو بتائیے جی، عہد کا کیا ہوئی، جمع کیا ہوئی؟ عہود. بالکل ٹھیک ہے، عہود. اور میثاق کی جمع مواثیق مواثیق. اور عہد کی جمع اراضی اراضی. اور خاسر کی جمع خاسرین. ٹھیک ہو گیا جی، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو تھے ہمارے اسماء. اور افعال میں سے کروائیے، کون کروائے گا؟ ناقدہ. تو آپ سب نے ماشاءاللہ خود ہی ٹریس کر لیا تھا. سسٹر بس بسمہ کروائیے. نقض، ينقض، انقض، ناقص، منقوض، نقص. ویری گڈ. تو اس نے کیا توڑا. معنی بن گیا اس کا؟ اس نے توڑا. اس نے ویری توڑا. گڈ جی. سسٹر نازیہ اگلا والا آپ کروائیے. قطع آن دا پیٹرن آف فاتحہ. قطع یقطع اقطع قاطع مقطوع قطع. اس نے کاٹا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس نے کاٹا، تو کہتے ہیں قطع تعلق کر لینا، تعلق کاٹ دینا یعنی چھوڑ دینا. تو آئیے امرا کرتے ہیں. سسٹر مسرت کروائیے. امرا یأمرو مر، عامر مأمور امر. بالکل ٹھیک ہے. سسٹر نگارش خاصرہ جو ہے یہ سامیہ کے پیٹرن کے اوپر کروائیے. خسرہ یخسر اخسر خاسرتن خاسرن ڈیش اور خسر. ڈیش خسرن. ہاں اس نے جب وہ آیا نقصان نا مطلب کیا، خسارہ اٹھانے والا کیا، یا نقصان نقصان کیا. جی جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ خاسر اور مقصور چونکہ وہ خود ہی ہوتا ہے نا، تو اس لیے ڈیش آ گیا. جو نقصان اٹھاتا ہے وہ اپنا ہی خسارہ جی کر رہا ہوتا ہے. تو خسر اسی سے خسارہ یا نقصان. تو وصلہ بھی آ گیا جی، وصلہ. تو یہ سسٹر کیسرا کروائیے. یہ کمزور افعال میں ہم نے وعدہ کیا تھا نا، وعدہ یا ایدو، اس کے وزن پر ہے وصلہ. وصلہ وسیلو. جی وصلہ وصلہ. جی وصلہ یصلو، سل، واصل، موصول، وصول. وہ وصول، پہنچا یا وہ ملا. وہ ملا. تو وصلہ. تو یہاں پہ کیا آیا؟ اوپر کیا لکھا ہوا ہے آیہ مبارکہ میں؟ یوصلہ. یوصلہ. تو اس کا تو مضارع بن رہا ہے یاسلو، تو یوصلہ کیسے بن گیا؟ مجھول. ویری گڈ. یہ کون بولا ہے مجھول؟ واو. ہاں ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ. یہ مجہول ہے جی، بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. یہ مجہول ہے. مجہول آپ سمجھتے ہیں پیسو وائس، جس میں سبجیکٹ غائب ہوتا ہے. اس لیے دیکھیں کیا بن رہا ہے، ما امر اللہ بھی ان یوصلہ، کہ جوڑا جائے اس کو. یہ نہیں لکھا ہوا کون جوڑے کیا جوڑے، یہ لکھا ہوا ہے کہ جوڑا جائے اس کو. تو یاسلو تھا نا، اس نے وہ جوڑتا ہے، وہ جوڑے گا. تو یوصلہ اس کو جوڑا جائے، یعنی اس جو بھی چیز ہے اس کو جوڑا جائے اور سبجیکٹ نہیں ہے. تو یوں ہمیں پتہ چلا کہ یہ مجہول ہے. ویری گڈ ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہوئی جی. ایکسیلنٹ جو ہماری سسٹر نے بتایا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا بریک ٹائم ہے. اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو بتائیے، ورنہ پھر ہم انشاءاللہ گرامر کی طرف پڑھیں گے.
میں ایک گرامر میں کوشچن پوچھ لوں. جی جی فرمائیے. ایک جنرل ہے، میں بھی ہم آخر میں پوچھنا چاہیے مجھے. نارملی جو فیل فار ایگزامپل ان لفظوں سے، ان حرفوں سے سٹارٹ ہوتے ہیں جو آلریڈی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مدار ہے، جس سے ہم پہچانتے ہیں فیل کو کہ یا ہے، الف ہے. اگر آلریڈی وہ ورڈ یا سے شروع ہوتا ہے تو اس کا مدارے کیا ڈبل یا ہوگا؟ کیا ہوتا ہے اس کا؟ جی وہ افعال جب آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، جیسے آپ نے میرا خیال ہے ہم نے کوئی کیا بھی ہے، کوئی جیسے کون سا کیا جو نہیں ابھی نہیں شاید کیا، وہ تا تو والے بھی شد والا ہے نا، شد والے کی. ہاں وہ شد والے ہم نے کیے ہیں، لیکن ان کا پیٹرن جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. وہ ہم دیکھیں گے بھی کچھ میں تبدیلیاں آتی ہیں، کچھ یا چونکہ بذات خود الف واو یا کمزور حروف میں بھی آتے ہیں نا، تو وہ پھر ہم اس میں اسی حساب سے تبدیلیاں آتی ہیں. ٹھیک، تھینک یو. جی آئیے جی اب ہم انشاءاللہ گرامر میں چونکہ ہم افعال کا اعادہ کر رہے ہیں، یعنی پریکٹس یعنی ریویژن کر رہے ہیں، دہرائی کر رہے ہیں، تو ناصرہ کا ہم نے پچھلی کلاس میں آپ کو اگر یاد ہو تو کیا تھا. ابھی ناصرہ کے کچھ افعال آج بھی چلیں گے، اور ساتھ ہم انشاءاللہ دارابا کے مزید کچھ افعال ملا کے ان کو آج کور کرنے کی کوشش کریں گے. تو مجھے اندازہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کی اچھی پریکٹس ہے. سو ناصرہ اور دارابا سٹائل پر آنے والے افعال کا اعادہ ہے. آئیے ذرا ایک دفعہ آپ لوگ سارے مجھے بتائیں باری باری، تاکہ مجھے یہ پتہ چلے کہ یہ آپ کو کم از کم یاد ہو گئے ہیں. مین جو ہے وہابہ کا معنی بتائیں سب. اس نے عطا کیا. اس نے عطا کیا. اس نے عطا کیا. اس نے عطا کیا. چلیں وہابہ آگے کیا بنتا ہے اس سے؟ وعدہ. اس نے وہابہ وعدہ مضارع بنائے نا، اس نے دیا. اس نے دیا. وہابہ سے مضارع بنائیں، مضارع. یحب بالکل ٹھیک ہے. اور امر کیا تھا؟ حب. حب. اور وہابہ کے پیٹرن پر ایک اور آپ نے کیا فعل پڑھا تھا وہابہ کی طرح کا؟ وضع. بالکل ٹھیک ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ اس نے رکھا. اس نے رکھا. ایکسیلنٹ. تو اب یہ دیکھیں، ابھی دیکھیں گا آپ کو کتنے افعال یہ بھی آتے ہیں ساتھ. چلیں اب ذرا مجھے بتائیں وعدہ کا کیا معنی ہے؟ اس نے وعدہ اس نے کیا. اس نے وعدہ کیا. مضارع بتائیں. یعیدو. یعیدو. اور کیا ہے امر اس کا؟ عید. اد. ویری گڈ. اسی کے اس سے ملتا جلتا کیا پڑھا تھا آپ نے؟ وجدہ. واجدہ. ماشاءاللہ. وجدہ کیا معنی ہے واجدہ؟ اس نے پایا. پایا. واجدہ یجدو جد، جیسے وعدہ یعدو ہاں اد. اور اسی طرح بنا ہے وصلہ یصلو جد. سل. ٹھیک ہے جو آج آپ نے پڑھا ہے. ویری گڈ. چلیں آگے دیکھتے ہیں. قولا کا معنی بتائیں. اس نے کہا. اس نے کہا. مضارع بتائیں. یقولو. قالا کی طرح کا اور کیا پڑھا ہم نے؟ کانا. تابا. ٹھیک ہے. تابا یتوبو تب. اور کانا یکونو کن. ٹھیک ہے. ہاں جی. زادہ. زادہ کا کیا معنی ہے؟ اس نے زیادہ کیا. وہ زیادہ دے گا. عمر بتائیں. یزیدو. یزیدو. مضارع. مضارع. ہاں. امر کیا ہے؟ زد. ہاں. اور یہ وہی والا ہے زدنی ہے نا. تو زیادہ. اور زیادہ سے ملتا جلتا کیا پڑھا تھا ہم نے؟ قادہ یقیدو کد. کیا مانا تھا قادہ کا؟ خفیہ تدبیر کی چال چلی. بالکل ٹھیک ہے. دعا کا معنی بتائیں. اس نے دعا کی. کیا دعا کی؟ اس نے پکارا، اس نے بلایا. سبھی معنی میں. اس کا مضارع بتائیں. یدعو. اور امر بتائیں.
ईद ईद कैसे हो गया? है जब नसरा के पैटर्न के ऊपर है तो ईद कैसे हो गया? हाँ, उद। तो हाँ, और इसके पैटर्न पर और क्या पढ़ा था हमने? दा की तरह का ताला बहुत बड़ा मशहूर है जो कुरान की आप तला। करते रहते हैं, तला। तला हाँ, और खला भी है, तला यतलू उतलू, खला खला। हाँ, देखिए वही नासरा का पैटर्न चल रहा है ना, दा यदउ तला यतलू खला यखलू उखलू। तो ठीक है। हदा, हदा का माना होता है, उसने हिदायत दी। तो क्या बनता है हदा? यहदी और इहदी वेरी गुड। और बताएं, हदा से मिलता जुलता और क्या पड़ा है? जजा जजा जजा। जरा क्या बना? यज्जी यज्जी इजरी, जरा जरा यजरी इजरी। माशाल्लाह। तो अब ये देख लेना कि कितने ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अफाल इसी टेबल के हमने चले। जन्ना से क्या बना? माना? यजुन्नु ने गुमान किया। गुमराह और यजुन्नु और जिन्ना जिन्ना क्या चीज है? जिन्ना नहीं पढ़ा हमने। हाँ, जन अच्छा चलें। दल्ला से, दल्ला का माना बताएं। उसने गुमराह गुमराह किया। गुमराह हुआ, दल्ला। यज़िल्लु दिल्ला, ठीक है। और इसी तरह हमने अमरा भी किया हुआ है, अभी आपने पढ़ा है, अमरा यामुरु मुर, और आप खाफा या खाफू खफ। तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से पढ़ लिए। तो ये सारे अब हमें आपको याद होने चाहिए। चलें, अच्छा हो गया, हमारी ये भी दोहराई हो गई। अब हम इनमें से नासरा के पैटर्न पर जो आते हैं वो आसान है, अब सबको माशाल्लाह पक्के हो गए हुए हैं। तो नासरा यंसुर उनसुर, नासिर मंसूर नस्र। चलें, कफारा, सारे मेरे साथ करें, मैं इशारे करता हूँ, आप लोग बोलें। नहीं, ऐसे नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है जो आप लोग कर रहे हैं ना। देखें, कम से कम अब हम माशाल्लाह इतने लेवल पर पहुंच गए हैं, तो आप कम से कम मेरी बात को फॉलो करें ना। सारे मेरा इशारा फॉलो करें, एक अच्छे तरीके से, डिसिप्लिन से मुझसे करें। क्या है ये? वेरी गुड। चलें, अगला बोलें, शाआरा, उसने गुमान किया, उसने जाना। शायरुन शऊरुन, ठीक है जी। तो अगला क्या है? सादाका से। चलें, एक्सीलेंट। तो आपको पूरा आना चाहिए वैसे। ये सदका सदकू सदकता सदकतु सदकतुम सदकना, यस्तुकु यस्तुकुना, तस्तुकु अस्तुकु तस्तुकुना नस्तुकु, उस्तुक उस्तुकु। तो ला तस्तुकु, सादिक मसदूक सिद्क। तो जब हम शॉर्ट टेबल करा रहे हैं, इसका माना यह है कि आपको पूरा भी आता है। चलें, करवाइए अगला। उसने इनकार किया। नाफरमानी करना, बात ना मारना, इनकार करना, इस माना में फासका, तो उससे ही फिस्क बनता है। ठीक है। कातामा, कातामा याद है आप लोगों को? क्या माना था कातामा? उसने छुपाया। वेरी गुड, उसने छुपाया।
تو چلیں کروائیں. کتما یکتم یکتم اکتم کاتم مکتوم مکتوم کتمان کتمان ویری گڈ. تو صحیح ہو گیا جی. آپ نے ناصرہ کے وزن کے اوپر آنے والے افعال کیے. تو فاسا کا سے اسما کی 3 چابیاں بتائیں, ABCD. بی بالکل ٹھیک ہے. فاسق, ڈیش اور فسق. اور شاعرو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ سب محسوس کرتے ہیں, ان سب نے جی محسوس ٹھیک کیا. ہے, انہوں نے محسوس کیا. ٹھیک ہے جی. انہوں نے ڈی چلیں بتائیں. کفرو نہیں, یکفرون. بی یکفرون اوکے. میں کل ہی دیکھتی ہوں. وہ سب محسوس نہیں کرتے ہیں. سب محسوس نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آئیے. ان کو تم صادقین, اگر تم اگر تم ڈی سچے ہو. ڈی ڈی الحمدللہ ناصرہ کے جو افعال تھے وہ ہم نے کمپلیٹ کیے. ناصرہ آسان ہے اور سب سے زیادہ قرآن میں افعال ناصرہ کے پیٹرن پر آتے ہیں. ان کی اچھی پریکٹس کریں یہ الحمدللہ. وہ دیکھیں نا, اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ, اللہ کے فضل سے اس پر الحمدللہ بھی کہیں, خود کو موٹیویٹ بھی کریں کہ یہ ذرا گنتے جائیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے QC2 کے افعال کتنے زیادہ ہم نے 15-20 وہاں پہ دیکھے. پھر فاتحہ کے وزن پر آنے والے ہم نے 6-7 افعال, ناصرہ کے وزن پر آنے والے 15-20. تو کتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانی کے ساتھ کرتے کرتے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں. معنی بھی آتے ہیں, ٹیبلز بھی پتہ ہیں ان کے. تو اس لیے اور شوق اور محبت سے اس کو کریں تاکہ اور اچھا ہو جائے. تو اب دارابا کے وزن پر آنے والے افعال, دارابا کا پیٹرن بھی آپ سب کو آتا ہی ہے. کوئی آپ میں سے ایک پہلے مجھے بتائے کیا ہے دارابا کا شارٹ ٹیبل؟ جی سسٹر بتائیں, سسٹر بسمہ. ضرب یضرب اضرب ضارب مضروب ضرب. اس نے ٹھیک ہے. مارا. سسٹر عاطفہ, اگر آپ دارابا کے ہمیں ماضی کے سارے سیغے بتائیں. دربا, دربو, دربتا, دربتو, دربتم, دربنا. ویری گڈ. تو سسٹر مسرت آپ ہمیں مضارع کے بتائیں. یضربو, یضربون, تضربو, اضربو, تضربون, نضربو, ہی تضربو. ویری گڈ. اضرب, اضربو, لا تضرب, لا تضربو, ضارب, مضروب, ضرب. یہ دیکھیں سسٹر کی کتنی اچھی پریکٹس ہے, کتنی روانی سے, کتنا اچھا انہوں نے کروایا ہے. تو دربا کے پیٹرن کے اوپر ہی راجع, یرجعو, ارجع, راجع, ڈیش, رجوع. تو یہ اب ہم انشاءاللہ اس کی پریکٹس شروع کریں گے. کروانے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے آپ نے دربا دربو کیا ہے تو رجع, رجعو, رجعتا, رجعتو, رجعتم, رجعنا, یہ آپ کو خود بخود سے اس کی پریکٹس ہونی چاہیے. تو چلیں جی, راجع کا شارٹ ٹیبل کون کرائے گا؟ ذرا نئے لوگ احباب بھی سامنے آئے نا. کوئی ہمارے بھائی بھی بیٹھے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کہاں چھپے رہتے ہیں, نہ آگے آتے ہیں نہ چانس لیتے ہیں. تو جی سسٹر نگارش کروائیے. رجع, یرجع, ارجع, راجعون, ڈیش, رجعون. وہ لوٹا. ہاں. تو رجع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ پلٹا, وہ اس نے رجوع کیا پلٹا, اس معنی کے اندر. ٹھیک ہے جی. اب میں ذرا بالکل, میں نے اپنا صرف نئے لوگوں سے پوچھنا, اگر نہیں ہاتھ کھڑا کریں گے تو میں بھی ویٹ کرتا رہوں گا. نئے نام جو میں نے ابھی تک, جنہوں نے ابھی تک ایک دفعہ بھی نہیں کروایا نا, اب میں صرف ان سے لوں گا. جی سسٹر طالع آپ کروائیں. ظلم یظلم اظلم ظالم مظلوم ظلم. ٹھیک ہے. سسٹر حافظ آپ بھی یہی والا کروائیں.
ظلم يظلم اظلم ظالم مظلوم ظلم ظلم، تو اس نے ظلم کیا. جی برادر اکرام کروائیے. ظلما اوکے اگلا ملکا یملکو املک مالکن مملوکن ملکن. ملکن. وہ تو مالکا مالک کا معنی کیا ہوا برادر؟ وہ مالک ہوا. وہ مالک ہے. ہوا کیونکہ ماضی کا معنی ہے نا ملکا. ٹھیک تو یملک ہوگا وہ مالک ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوگا. تو مالکا وہ مالک ہوا. مالک ہوا. دیکھیں یہ اب آپ سارے یہ بھی دیکھ لیں، یہ بڑا خاص فعل ہے مالکا. یملک ہے، یہ ضرب یضرب کی طرح. املک مالک مملوک ملک. تو آپ اپنے گھر کی بول چال میں یہ کر سکتے ہیں نا. اگر آپ کسی کو کہیں، کوئی چیز دے کے کہیں املک املک، تو مالک ہو گیا، مالک ہو جا. کہ آپ اس کو اپنی سمجھ، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا اپنی سمجھو. اسے کہیں املک املک تمہاری ہو گیا، واپس نہ کرنا مجھے. تو اس طرح پھر انشاءاللہ آپ کو اچھے اچھے معنی یہ یاد ہوتے جائیں گے. تو میں بھی کوشش کرتا رہتا ہوں کچھ نہ کچھ سیکھنے کی. تو پچھلے دنوں کسی نے کچھ بھیجا تو میں نے اس کو جواب میں لکھا کہ مبروک یا صاحب و جیشو کا. تو کہ اب ڈھونڈتے رہو ذرا اس کا معنی، ہمارا بھی شوق بھی پیدا ہو نا کہ کیا نئی نئی چیزیں سیکھتے رہو. تو چلیے جی آگے والا جو ہے، اچھا یہی والا پہلے ایک دفعہ سسٹر سمن آپ بھی کروائیں. ملکا یملکو املک مالک مملوک ملک. ملک، ماشاءاللہ. اچھا اب نئے نئے لوگوں سے کرانا ہے صرف میں نے. سسٹر سائمہ عمران آپ کروائیں نیا کازابہ والا. کازابہ یکذب اکذب کاذب مکذوب کذب. ویری گڈ. بردر سہیل کرائیں. کذبہ یکذب اکذب کاذب مکذوب کذب کاذب. ویری گڈ. تو کازابہ کا کیا معنی ہوگا؟ اس نے جھوٹ بولا. ٹھیک ہے جی. بولا. ہاں جی. آئیے ایک اور بڑا اہم فعل جو ہے وہ ہے قادر یقدر. قادر بڑا اہم فعل ہے کہ کسی چیز کا اندازہ لگانا، اس کی قدر کرنا. اور جیسے قرآن میں آتا نا وما قدر اللہ حق کا قدری ہی، کہ تم نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں جانی جیسا کہ اس کی قدر جاننی چاہیے تھی. اور بڑی خوبصورت آیہ مبارکہ ہے. تو کروائیے جس کا سسٹر عاطفہ. قدر یقدر اقدر قادر یقدیر مقدور قدر. ماشاءاللہ. سسٹر عذرا کروائیے. نہیں سر میں نے کروانا نہیں ہے، میں نے کروانا نہیں ہے. میں یہ جو قذب ہے نا اس پہ تھوڑی سی وہ ہو رہی ہوں کہ وہ سب کے جیسے ملک، تو یہ قذب نہیں ہوگا. کاف جو زال ہے اس کے اوپر جزم نہیں ہوگی، زہر کی بجائے زہر لکھی ہوئی ہے یہاں پہ. یہ قذب بھی ٹھیک ہے اور کذب بھی ہوتا ہے. بعض اوقات جو مصدر ہے نا مصدر، اس میں ڈفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں تبدیلی بھی آتی ہے. تو یہ عربی کے حساب سے، اصل میں ہمیں اردو کے حساب سے پڑھنے کی عادت پڑی ہے نا، تو پھر ہمیں تھوڑا اسٹرینج لگتا ہے وہ. ٹھیک ہے. تو کذب بھی کہتے ہیں، کذب وہ بھی جھوٹ ہی ہوتا ہے. تو جی قادرہ یقدر اقدر قادر قدیر مقدور قدر. ایکسیلنٹ. سسٹر کرن عامر کروائیے. قدر یقدر اقدر قادر قدیر مقدور قدر. ایکسیلنٹ. تو اس نے اندازہ کیا. ٹھیک ہے جی، اس نے اہمیت جانی، اندازہ کیا. چلیں راجہ سے افعال کی چابیاں بتائیں، اے بی سی ڈی. تو ابھی ہم نے پڑھا تو ہمیں آتی ہیں سب کو. راجہ یرجو ارجو اور یکذبون، اے بی سی ڈی کیا ہوگا؟
وہ سب جھوٹ کہیں گے. اے اچھا تو یہ مضارع ہے نا, مضارع میں ہمیشہ آپ کو پتا ہے دونوں معنی. اب تو آپ کی اتنی پریکٹس ہو جانی چاہیے کہ آپ دونوں دیکھا کریں. تو داربا کے وزن پر راجا ظالمہ, مالکا کاذبہ قدارہ, تو ہم نے ایک داربا اور 5 اور یہ ساتھ ملا کر 6 ہم نے اور پڑھ لیے. تو اب یہ افعال جو ہیں یہ قرآن میں 636 بار آئے ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہم نے تھوڑی سی دیر میں قرآن میں آنے والے 636 الفاظ کا ترجمہ جانا ہے. تو لیکن پریکٹس کرنی پڑے گی, یہ نہیں ہوگا کہ بس ابھی آ گئے ہیں. تھوڑی سی پریکٹس گھر پر کریں گے اور اچھا ہو جائے گا. اور یہ عربی بول چال کی پریکٹس تو بہت ہی ضروری ہے. تو آئیے ذرا 2 لوگ آئیں آگے, کروائیں اس کی پریکٹس. سسٹر کرن اور سسٹر عاطفہ آپ کروائیں. هل كفرت ما كفرت هل كفرتم ما كفرنا هل تكفر لا أكفر هل تكفرون لا نكفر هل تكفر نہیں, لا تکفر, لا أكفر لا لا اکفر, تكفر لا نكفر. لا نکفرو. ویری گڈ. تو جتنے ساتھ بیٹھے ہوئے نا ساتھ ساتھ پریکٹس کریں. چلیں سسٹر مسرت اور سسٹر نگارش کروائیے. هل صدقت نعم صدقت. هل صدقتم نعم صدقنا. جی ہاں, ہم هل سب نے سچ کہا. جی. هل تصدقوا نعم أصدق. هل تصدقون نعم نصدق. اصدق أصدق. اصدقوا نصدق. نستکو. ٹھیک ہے جی, ہم ہم سچ کہتے ہیں. سچ میں. اور حل تصدقونا, تو ابھی ابھی آپ نے کیا ہے. آگے نعم. چلتے ہیں. حل نصرکم اللہ, چلیں اس کا جواب دیں. یہ دیکھتے ہیں آپ میں سے کون ٹھیک دیتا ہے ABCD. یہاں آپ کا پتہ چلے گا. ڈی. سی. سوچ کر جواب دینا, سارے دیں, سارے ایک دفعہ کوشش کر لیں, پھر بتاتے ہیں آپ کو جواب. کہ یہاں آپ کا یہ صحیح ٹیسٹ ہوتا ہے ایسی چیزوں پہ کہ کیا آپ اس قابل ہو گئے, اب ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. حل نصرکم اللہ, جب آپ اس سے بول چال میں جواب دیں گے تو کیا کہیں گے؟ نعم نصر اللہ. تو کم تھا, نام بدل گیا, نصر وہی رہا, اور اللہ وہ سبجیکٹ کے طور پہ. چلیں جی, بول چال میں اگلا والا کروائیں. سسٹر کون ہے نیکسٹ؟ سسٹر نازی اور سسٹر بسمہ. هل تشعر نعم أشعر. هل تشعرون نعم نشعر. اگلا بھی کرائیے. هل فسقوا نعم فسقوا. هل يفسقون نعم يفسقون. یفسقون. چلیں جی, نیکسٹ کروائیں سسٹر نگارش, اور ان کے ساتھ کروائیں سسٹر کیسرا خالد. هل ظلمت. ما ظلمت هل ظلمتم. ما ظلمنا هل تظلم. لا أظلم هل تظلمون. لا نظلم لا تظلم. لا أظلم لا تظلموا. لا نظلم. ویری گڈ جی, ماشاء اللہ. تو اسی طرح یہ باقی کے بھی ہیں. حل کذبت ما کذبت, حل کذبتم ما کذبنا, حل تکذبوا لا اکذب, حل تکذبون لا نکذب. لا تکذب یہ نہیں والا ہے, لا تکذب. تو آپ جواباً کیا کہہ رہے ہیں؟ لا اکذب, یعنی آپ مضارع استعمال کریں. لا تکذبوا لا نکذب. تو چلیں آپ سب سے میں پوچھنے لگا ہوں سوال, اب جواب دیں. یہ ہے بھی بڑا پیارا.
هل ترجو إلى الله؟ هل نعم أرجو إلى الله. ارجع اللہ. تو آپ تو فوری کہیں گے نا اس کے اوپر، ہے نا، جی کہ ہاں ہم ہم تو سب جی اللہ ہاں نعم سوف ارجو الی اللہ، جی تو ہم تو بالکل اللہ ہی کی طرف فوری رجوع. هل اللہ ترجعون کی الی اللہ؟ نعم سوف نعم نرجع نعم سوف نرجع إلى الله. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. چلیں، هل هم راجعون الی اللہ، اے بی سی ڈی کون سا ٹھیک ہے؟ بی نعم هم راجعون إلى نعم الله. ہم راجعون الی اللہ بھی. ویری گڈ، الحمدللہ. تو اس کے ساتھ ہمارا سبق مکمل ہوا. انہی افعال کو آپ نے اس ٹیبل کے اندر ان کے شارٹ ٹیبل فٹ ان کرنے ہیں، لیکن پریکٹس پورے ٹیبل کی ضرور کرنی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے، اس پر غور کرنے، عمل کرنے، اس کو پھیلانے، یاد کرنے، اس کے نفاذ کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.